زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 25 اپریل اتوار کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ہوشاب واقعے کا۔ سانحہ ہوشاب کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ہوشاب ضلع تربت کی تحصیل ہے، جہاں ایک فوجی چیک پوسٹ پر پاکستان کے ایک فوجی اہلکار نے ایک 13 سالہ بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ تربت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی احتجاجی مظاہرے میں متاثرہ بچے کی ماں نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی سزا دینے سے بہتر ہے کہ پاکستانی فوج گولی مار کر قتل کرے، بموں سے اڑا دے، لیکن ہم اپنی عزت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے نہ صرف میرے ساتھ یہ کیا بلکہ یہ بدسلوکی پوری بلوچ قوم کے ساتھ کی گئی ہے۔ شال میں اس واقعے کے خلاف BSO کی جانب سے شال پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے حکام کا بیانیہ اور میڈیکل رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے ملوث ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ اس مظاہرے میں BSO اور BMP کے کارکنان نے شرکت کی۔ ہفتے کی شام گوادر سول سوسائٹی کے زیر اہتمام جیموڑی شہیدانی چار راہ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ سانحہ ہوشاب ایک ٹیسٹ ڈوز ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بلوچ کا کیا رد عمل ہوگا۔ پاکستانی فورسز ہمارے ساتھ قدم قدم پر زیادتی کر رہے ہیں، اگر ہم نے متحد ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کیا تو اس بربریت کا دورانیہ طویل ہوگا۔ اس واقعے کے بارے میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق ملزم FC اہلکار کو بلوچستان لیویز فورس کے حوالے کیا گیا ہے، جبکہ متاثرہ بچے کے بھائی کی مدعیت میں درج FIR میں کہا گیا ہے کہ مراد امیر اپنے بھائی رحیم کے ساتھ شہد کی تلاش میں گیا تھا۔ انہوں نے شہد پکڑنے کے بعد مراد کو برتن لانے کے لیے گھر بھیجا، جنہیں راستے میں فوجی اہلکاروں نے پکڑ کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم کا نام ریحان ولد حسن خان معلوم ہوا ہے، جس کی متاثرہ بچے نے شناخت کر لی ہے۔ یہ مقدمہ زیر دفعہ B377 تے کے تحت متاثرہ بچے کے بھائی محمد نعیم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت جرم ثابت ہونے پر 7 سال قید، کم از کم 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اب بلوچستان سے متعلق خبریں پیش کریں گی سارین بلوچ۔ قلات کے پہاڑی علاقے جوہان میں مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کی کانوائے پر حملہ کیا ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جوہان میں شاہ پیر کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کے 15 گاڑیوں پر مشتمل کانوائے کو سڑک کنارے بم نصب کر کے نشانہ بنایا، جس کے بعد گھات لگائے مسلح افراد نے فورسز کے کانوائے پر راکٹوں اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے نشانہ بنایا۔ مقامی ذرائع کے مطابق حملہ آوروں اور قابض پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ دیر تک جاری رہا۔ پنجگور میں سراب گارگو کے مقام پر مسلح افراد نے قابض ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں پر شدید حملہ کیا ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق حملے میں ڈیتھ اسکواڈ کے 2 کارندے ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے جمعے کی صبح 11 بجے کے وقت پنجگور کے علاقے گارگو میں سراب کے مقام پر ڈیتھ اسکواڈ اور قابض پاکستانی فورسز کے کارندوں پر گھات لگا کر اس وقت حملہ کیا جب قابض فورسز کے اہلکار سادہ لباس میں مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کے ہمراہ قافلے کی شکل میں سرمچاروں کے تعاقب میں پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ بیبر بلوچ کے مطابق حملے میں مقامی ڈیتھ اسکواڈ کا ایک کارندہ جبکہ MI کا ایک اہلکار ہلاک اور کئی اہلکار زخمی ہو گئے۔
بلوچ لبریشن ٹائگرز کے ترجمان میرام بلوچ نے کہا ہے کہ نوشکی کے علاقے سینکری میں جمعرات کی صبح پاکستانی فوج نے تنظیم کے کیمپ پر حملہ کیا، جس کے دفاع میں بلوچ سرمچاروں نے پاکستانی فوج کا 2 گھنٹے تک بھرپور مقابلہ کر کے فورسز اور ان کے مقامی دلالوں کو پسپا کر دیا۔ میرام بلوچ کے مطابق ان جھڑپوں کے دوران پاکستانی فوج کے 8 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے، جن میں مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے بھی شامل ہیں۔ میرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ جمعرات کے روز سینکری میں ہی قابض پاکستانی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں تنظیم کے 2 ساتھی علی شیر بگٹی ولد فوج علی بگٹی اور گلداد ولد شفیع محمد سمالانی سرزمین کے دفاع میں بہادری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرام بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ جمعرات کی شب ان کے سرمچاروں نے خاران شہر میں گواش روڈ پر قائم وٹ چوکی پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ کے علاقوں مند اور بالگتر میں قابض پاکستانی فوج پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ دم بالگتر میں سرمچاروں نے بھاری ہتھیاروں اور راکٹوں سے 2 اطراف سے نشانہ بنا کر وہاں قائم فوجی چوکی کو شدید نقصان پہنچایا، جس میں موجود فوجی اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق یہ ایک نئی چوکی ہے جسے 5 روز قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا کہ بدھ کے روز مغرب کے وقت کیچ کے علاقے گیاب مند میں شہید سالم کوہ پر قائم فوجی مورچے پر اسنائپر سے ایک فوجی اہلکار کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ BLA کے سرمچاروں نے ہرنائی میں قابض پاکستانی فوج کے ایک چیک پوسٹ کو گیچن کے مقام پر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس میں دشمن فوج کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان سے متصل بلوچستان کے علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز نے تاجروں کے خلاف بڑے پیمانے کی کارروائی کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان فورسز نے تاجروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، جبکہ 30 سے زائد گاڑیوں کو بھی قبضے میں لیا گیا۔ مذکورہ گاڑیوں کے ڈرائیور اور دیگر افراد بھی حراست میں لیے گئے ہیں۔ کارروائی قابض ریاستی ادارہ فرنٹیئر کور تفتان رائفلز نے چاغی میں افغانستان سے متصل علاقوں میں کی، جہاں ڈیورنٹ لائن سے لائی جانے والی گاڑیوں کو قبضے میں لیا گیا۔ قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری گمشدگی کے شکار حسن قمرانی کی ہمشیرہ حسیبہ قمرانی نے سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ لاپتہ افراد کے لواحقین اس امید کے ساتھ آس لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان لاپتہ افراد کی بازیابی ممکن بنائیں گے اور اس بابرکت مہینے میں بازیاب ہوں گے اور عید اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں گے، مگر عملاً ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، بلکہ بے رونق راتیں وہیں اشک آلود دن۔ انتظار کے ان دنوں میں ابتری تو آ سکی، بہتری نہیں۔ شال میں بلوچ طلباء کی جانب سے شال پریس کلب کے سامنے مغربی بلوچستان بارڈر کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے فہد آصف نامی طالب علم نے کہا، بلوچستان بالخصوص مکران کے لوگوں کا ذریعہ معاش بلوچستان کی سرحد سے منسلک ہے۔ ہم بھرپور انداز میں بارڈر بندش کی مذمت کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ کیچ میں دشت کے عوام نے زونگ ٹاور پر فوجی چوکی بنانے کے خلاف انتظامیہ سے تحریری طور پر مطالبہ کیا ہے کہ یہ چوکی زونگ ٹاور سے ہٹائی جائے، جو گاؤں کے اندر واقع ایک گھر کے احاطے میں ہے۔ اس حوالے سے اہل علاقے کے ایک وفد نے ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ سے ملاقات کر کے مطالبہ کیا ہے کہ دشت چوٹ میں فورسز نے زونگ کمپنی کی ٹاور پر اپنی چوکی بنائی ہے، جو ایک گھر کے احاطے میں واقع ہے، جس سے چادر چار دیواری کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ گھر میں خواتین اور بچوں کو فورسز کے اہلکاروں کی موجودگی کے سبب کافی مشکلات کا سامنا ہے، جس کے لیے فوجی چوکی کو یہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ منتقل کیا جائے۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں سنیے خلیل واڈیلا سے۔ پاکستان میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت مختلف علاقوں میں پرہجوم مقامات پر پاکستانی فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق فوجی کورونا کی احتیاطی تدابیر کے خلاف ورزی کرنے والوں کی عکس بندی کر رہے ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی ٹیمیں بھی فوج کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں آکسیجن کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔
खैबर पख्तूनख्वा के वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया है और 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का योमिया इस्तेमाल 40,000 लीटर से बढ़कर 72,500 लीटर तक पहुंच गया है। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना ज़दा अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारों को एक हफ्ते के बाद फिर ईद तक बंद करने का फैसला किया है, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने NCOC के फैसलों की रोशनी में 19 अप्रैल को सूबे के 21 कोरोना मुतासरा अजला में 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारों को खोला था। ताहम गुज़िश्ता रोज के NCOC इजलास के फैसलों की रोशनी में अब दोबारा बंद करने का फैसला किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल कैंथ मैकेंजी ने कहा है कि ईरान अमरीकी मुफादात को नुकसान देने के लिए अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। जुमेरात के रोज उन्होंने आने वाले महीनों में तमाम गैर मुल्की अफवाज की अफगानिस्तान से वापसी के बाद वहां पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की सरजमीन पर कंट्रोल बरकरार रखने की सलाहियत के बारे में तशवीश का इजहार भी किया। उन्होंने सेनेट की आर्मड सर्विसेज कमेटी की एक इजलास के दौरान कहा कि परेशानी की बात यह है कि इस वक्त जमीन पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की अफगान फौज की काबिलियत किस हद तक है। भारतीय शहर मुंबई के इलाके वीरार में वाक़े एक अस्पताल में आग लग गई है, जिसके नतीजे में 13 मरीज हलाक हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वीरार के अस्पताल विजय विलाप के ICU में आग लगी, जिससे झुलसकर 13 कोरोना वायरस के मरीज हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया ने यह भी बताया है कि अस्पताल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इतलात के मुताबिक आग शार्ट सर्किट के बायस लगी थी। फ्रांस के सदर मकाम पेरिस के जुनूब मगरबी इलाके में कायम पुलिस स्टेशन पर एक अरब निजात शहरी ने खातून पुलिस एहलकार पर चाकू से हमला करके उसे कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पेरिस से 60 किलोमीटर दूर कस्बे रेम्बोलेट में स्टेशन पर एक और पुलिस अफसर की फायरिंग से हमलावर भी जख्मी हो गया है। पुलिस ने कहा है कि हलाक खातून पुलिस एहलकार की उम्र 48 साल थी। वाक़े की तफ्तीश करने वाले जराये का कहना है कि हमलावर 36 था और सिक्योरिटी सर्विस उनके हवाले से मालूमात नहीं रखती थी। इसराइली फौज ने जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब गजा की पट्टी में कई अहदाफ पर बमबारी की है, जिनमें फलस्तीनी तंजीम हमास के ज़ेरे इंतजाम ठिकाने भी शामिल हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इससे कबल गजा की पट्टी से 9 रॉकेट दागे गए थे, जिनमें से 4 रॉकेटों को इसराइली फौज ने फिजा में तबाह कर दिया था, जिसके रद्द अमल में इसराइली टैंकों ने गजा की पट्टी में मुख्तलिफ ठिकानों पर गोले दागे। गजा की पट्टी में सिक्योरिटी जराये और ऐनी शाहिदीन ने इसकी तस्दीक की है। इसराइली फौज ने कहा है कि इसने कार्रवाई में हमास तंजीम के मराकज को निशाना बनाया। यमन में मारेब सूबे के मगरब में अल मशजा के महाज पर झड़पों के दौरान कम अज कम 50 हौसी जंगजू हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। झड़पों में हौसियों की 3 फौजी गाड़ियां भी तबाह हो गई हैं। इसके अलावा यमन की सरकारी फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने मारेब सूबे के जुनूब मगरबी हिस्से में हौसी मलेशिया के साथ झड़पों के बाद अहम ठिकानों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। रूस के अपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवाल्नी ने जेल में अपनी भूख हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है। याद रहे, नेवाल्नी ने अपनी कमर और टांग में शदीद दर्द पर मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से 21 मार्च को भूख हड़ताल शुरू की थी। इंस्टाग्राम पर जारी अपनी एक पोस्ट में नेवाल्नी का कहना था कि डॉक्टरों के पैनल ने 2 बार उनका मुआयना किया है और उन्होंने उनके टेस्ट और तज्जिए किए हैं, जिसके बाद वो उनके नताइज से उन्हें आगाह करें। नेवाल्नी के मुताबिक अब तक की पेशरफ्त को मद्देनजर रखते हुए और तमाम हालात को देखते हुए वो भूख हड़ताल को खत्म कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें भूख हड़ताल पूरी तरह से खत्म करने में 24 घंटे लगेंगे। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम होता है। दोस्तिन मुराद बलोच को इजाज़त दीजिए और मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट zurumbish.com को।